رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور میں 2-3 دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں اسی کی کنٹینیویشن میں، اسی کے تسلسل میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ کا قرآن ختم نہیں ہوا تو پلیز تھوڑی سی اس کو سپیڈ اپ کریں اور قرآن کو کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم کر لیں. اگر کسی کا قرآن ایک دفعہ ہو چکا ہے، وہ دوسری دفعہ پڑھ رہا ہے یا تیسری دفعہ پڑھ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ گول اپنے آپ کو دیں. تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں لیکن یہ ایک ڈویبل چیز ہے، ہو سکتا ہے. ایک تھوڑا سا ایگزرٹ اور کریں، تھوڑی سی محنت اور کریں. کوئی بھی وقت فارغ نہ رکھیں. تھوڑا سا 5 منٹ ملتے ہیں کہیں، 10 منٹ ملتے ہیں کہیں، اب قرآن کھول لیں اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. ہم بالکل یہ آخری انجام میں اپنے آپ کو بالکل فارغ نہ رکھیں، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا لیں. اور قرآن جب پڑھیں تو قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے پڑھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے پڑھیں. اس کو بوجھ مت سمجھیں، برڈن مت سمجھیں. قرآن سے وہ محبت، وہ مناسبت پیدا کریں. یہ جو سارے سیشنز ہوئے رمضان کے اندر، انگلش کے اندر خواتین کے لیے تفسیر چلتی رہی، رات کو قرآن کا خلاصہ ہوتا رہا، اصل میں اس سب کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کی قرآن سے ایک نسبت پیدا ہو جائے، ایک مناسبت پیدا ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کا، سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کا ایک شوق پیدا ہو جائے. یہ مقصد تھا اس سب کا. تو یہ آخری ایام میں جو بچی کھچی مناسبت جو رہ گئی ہے اس کو بھی پیدا کر لیں. انشاءاللہ محبت پیدا کر لیں قرآن سے. ایک صاحب نے بتایا، بہت عرصہ ہو گیا، کہ وہ حرم گئے عمرے کے لیے، حج کے لیے غالباً. تو وہاں پہ انہوں نے کسی سے سنا، اللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کہانی انہوں نے بتائی، ڈائریکٹلی ان کی تھی یا کسی کے تھرو تھی، کہ وہاں پہ ایک عورت، بوڑھی سی عورت حرم میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اور پاکستان بر صغیر میں سے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو لوگ پونجی اپنی جمع کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس بڑھاپے میں جا کے کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ حج کے لیے آتے ہیں. بہت لوگ بوڑھے ماشاءاللہ حج کے لیے آتے ہیں بر صغیر سے جنرلی، عام طور پہ. تو ایک بہت بوڑھی عورت بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور رو رہی ہے، دارو قطار رو رہی ہے. تو وہ صاحب جو بھی تھے انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں بیچاری کو کوئی تکلیف ہے جو روئی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کوئی صدمہ ہو گیا ہو، کوئی پریشانی ہو گئی ہو. تو انہوں نے عذرائے مدد اس عورت کے سے پوچھا کہ اماں آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کو پریشانی تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹا، میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں اس لیے رو رہی ہوں. تو بہت ان کو ایک اثر ہوا. تو انہوں نے پوچھا اچھا ماشاءاللہ آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا مجھے قرآن تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے میں رو رہی ہوں کہ میری زبان سے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. کیا محبت ہوگی اس عورت کو. مجھے تو ابھی خود بھی اپنی ذاتی طور پہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کعبۃ اللہ کے قریب جانے کی. میں ملتزم کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا، یعنی یہ ملتزم تھا اور میں بالکل سامنے تھا، انتظار کر رہا تھا اپنی باری کا کہ مجھے یہ موقع ملے تو میں بھی ملتزم پہ سنت کے مطابق اس کے ساتھ لگ جاؤں اور دعا کروں. تو ایک میرے ساتھ ایک اسی طرح بہت بوڑھی خاتون، غالباً پاکستان کی ہوگی کیونکہ پنجابی میں وہ بول رہی تھی، تو وہ رو رہی ہے، زارو قطار رو رہی ہے، بہت بوڑھی خاتون، اور پنجابی میں کہہ رہی تھی اپنے ہاتھ ایسے اٹھا کے، اے میرے سونیا ربا، او میرے سونیا ربا، او میرے سونیا ربا، کہ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے خوبصورت رب. اور رو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اس عورت کے اندر کتنے جذبات ہیں، اللہ کی کتنی محبت ہے.
کہ اللہ کے گھر کے سامنے کتنی محبت کے ساتھ، کتنی کیفیات کے ساتھ یہ اللہ سے مانگ رہی ہے اور دعا کر رہی ہے. بیچاری سمپل عام سادہ لوگ، دیہاتی عورت، بوڑھی. اور ہم لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سفسٹیکیٹڈ سمجھتے ہیں اور بڑا با تہذیب سمجھتے ہیں اور شہری سمجھتے ہیں. اور ہمارے اندر اگر وہ جذبات نہیں ہیں اللہ کی محبت کے، تو یہ تو قیامت کے دن ہم سے بہت اوپر ہوں گے. ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہماری ڈگریز، ہمارے سرٹیفکیٹس، ہمارا گھر، ہماری گاڑیاں، ہمارا شہروں میں رہنا کچھ کام نہیں آئے گا. یہ کام آئے گا اللہ کی محبت. تو اللہ کے قرآن کا جو مطالعہ کریں تو محبت کے ساتھ کریں اللہ کا کلام. میرے استاد حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بہت شفقت کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. بڑے ہیں لیکن چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے بارے میں، جو کہ بر صغیر کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی اہلیہ یعنی مولانا سجاد صاحب کی والدہ اور مولانا منظور صاحب کی اہلیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ایک سیدھی سادی سی خاتون تھی، عالمہ نہیں تھی، عربی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہو جاتے تھے. اور انہوں نے فرمایا، بہت پرانی بات ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ان کا مصحف موجود ہے، اور اس مصحف کے ہر پیج میں جو مصحف کا پیج کا نچلواں حصہ ہوتا ہے، نیچے والا حصہ، باٹم ہاف، وہ اس پہ ابھی بھی ان کے آنکھوں کے آنسوؤں کے آثار موجود ہیں. یعنی وہ سوگی ہو گیا، ویٹ ہو گیا، وہ نم ہو گیا ان کے آنسوؤں سے. اور جو پیج جس طرح ایک صفحہ کاغذ جس طرح سے گیلا ہونے کے بعد جب سوکھتا ہے تو ایک مڑ سا جاتا ہے، کہتے اس کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں. قرآن کے مصحف کا ایک ایک صفحہ جب انہوں نے تلاوت کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی محبت والے لوگ ہیں. ہم بھی اللہ کی محبت پیدا کریں، ہم بھی قرآن کی ایسے تلاوت کریں. تھوڑے سے دن رہ گئے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے جتنا ہو سکے، اور قرآن کی محبت پیدا کرنی ہے، اور ایسے تلاوت کرنی ہے کہ دل سے تلاوت ہو، کہ ایک ایک حرف پہ انسان کی کیفیات ہو. کیفیات نہیں بن سکتی تو ایکٹ کر لیں جیسے کہ مجھے کیفیت بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اللہ وہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا بھی فرما دے. انشاءاللہ ایک دن اللہ کرے کہ ہماری وہ کیفیت بن بھی جائیں گی اگر اللہ کی توفیق ہوگی تو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اللہ اپنی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے کلام پاک کی محبت عطا فرمائے. کریم 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 شہر عظیم عظیم. آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے والد یا میری والدہ یا کوئی قریبی عزیز و اقارب میں سے جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے روزے نہیں رکھے، اپنی کچھ زندگی کے کچھ روزے نہیں رکھے، تو کیا اب ان کے انتقال کے بعد میں ان کی چھوڑے ہوئے مال میں سے فدیہ دے سکتا ہوں ان روزوں کا جو کہ انہوں نے نہیں رکھے تھے؟ دیکھیں، اگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے 1/3 میرے 1/3 مال میں سے میرے اتنے روزے چھٹے ہوئے ہیں تو ان کا فدیہ تم دے دینا غریبوں کو، تب تو ظاہری بات ہے وصیت کے مطابق ان کے 1/3 مال میں سے 1/3 مال میں سے ان کے وصیت کے مطابق فدیہ دیا جائے گا. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تو پھر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کے چھٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے ورثاء ہیں ان سب کو جمع کریں، جتنے ورثاء ہیں. اور اس کی ایک تفصیل ہے کہ وارث کون کون ہوتا ہے، وہ کسی عالم مفتی کے پاس جائیں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ سارے ورثاء کو جمع کریں. اور اگر سارے ایگری کر جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے، تو تب تو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی اس بات کی. ہاں، آپ بطور بیٹے بطور بیٹی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والد کے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ تو آپ اپنے مال سے دے دیں،
اپنے مال سے دے دیں اور یہ امید رکھیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. یہ امید کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ قبول کر لیں گے اور آپ کی طرف سے اپنے والدین کی نیکی کا ثواب بھی لکھا جائے گا. لیکن بغیر ورثاء کی اجازت کے ان کے چھوڑے ہوئے مال سے ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتے ہیں الا یہ کہ انہوں نے وصیت کی ہو، اور وہ بھی 1/3 مال سے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان كريم 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 شهر